آج میں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر کے طور پر حلقے کے ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہیں 119 کے علی اعجاز بھٹر صاحب کی طرف سے، یوسف وائن صاحب اور میری طرف سے خاقان امیر صاحب، اور اپوزیشن لیڈر پنجاب ہمارے جو ہیں احمد صاحب، ان کی طرف سے میں آج یہاں پر اپلیکیشن لے کر پیش ہوئی ہوں کہ ہمیں 8 فیبرری کو، جس دن عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، جس دن عوام کے حق پر ڈاکہ مارا گیا، جس دن پاکستان کی جمہوریت پر شب خون مارا گیا، اس دن ہمیں یوم سیاہ منانے کی اجازت دی جائے، اور مینار پاکستان جہاں باقی پارٹیوں کو تو جلسہ کرنے کی اجازت ہے لیکن نہیں جلسہ کرنے کی اجازت، نہیں کسی احتجاج کی اجازت، وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہے۔ لیکن ہم اگین جو پروسیس ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم نے اپلیکیشن دی ہے، ہم نے قانونی آئینی ہر راستہ اپنایا ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی آزادی رائے کو نہ دبایا جائے۔ آج جو یہاں سب سے ضروری بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ کل جو پیکا ایکٹ لگا ہے، جس طرح کا ظالمانہ جو نظام ہے وہ اس ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ وہ پابندی آپ صحافیوں پر، رپورٹرز پر، یوٹیوبرز پر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پر نہیں لگی، وہ 25 کروڑ عوام کے حق پر لگی ہے، کیونکہ 25 کروڑ عوام کا حق ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس ملک میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ لگایا ہی اس لیے گیا ہے کہ سچ کو دبایا جائے، یہ لگایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ کی مرضی کی خبروں کو چلایا جائے، یہ لگایا ہی اس لیے گیا ہے کہ عوام تک آپ سچ نہ پہنچا سکیں۔ تو ہم آپ کو بھی اس یوم سیاہ میں دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیں اور اس میں شامل ہوں، کیونکہ آپ اب اس 25 کروڑ عوام کا حصہ ہیں جس کے ساتھ یہ ظلم و جبر پہلے سے ہو رہا تھا۔ اچھا میڈم، یہ بتا دیں کہ اگر آپ کو جلسے کی اجازت نہیں ملتی تو پلان بی کیا تحریک انصاف کا ہوگا؟ اور دوسرا، پنجاب میں جس طرح تنظیمی صورتحال ہے، تحریک انصاف کی ڈھانچہ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آپ کو چیف آرگنائزر پنجاب کا بنایا گیا، کس طرح متحرک کر لیں گی پنجاب میں پی ٹی آئی کو؟ میں صرف اتنا بتا دوں کہ ہم ہر آئینی راستہ اپنائیں گے، اگر ڈی سی صاحب ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے، لیکن میں استدعا کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اس دفعہ کسی لولے لنگڑے این او سی پر جلسہ نہیں کریں گے۔ جلسے کی استدعا کی گئی ہے مینار پاکستان کی، جلسے کے لیے نہ کبھی کوئی ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ جلسہ عوام شروع کرتی ہے اور عوام ہی ختم کرتی ہے، اور کتنی قدغنیں آپ نے لگانی ہیں۔ تو ہم اس دفعہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک پرامن جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اگر یہ نہیں دیتے تو ہم اس دن یوم سیاہ منائیں گے، اس دن 25 کروڑ عوام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا اور تحریک انصاف کا جھنڈا اپنے گھروں پر لگائیں، یعنی اس دن احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، چاہے وہ قرآن خوانی کی شکل میں ہو، چاہے وہ گاڑیوں سے باہر نکل کر ہو، چاہے وہ جھنڈا مہم کی صورت میں ہو، لیکن ہم اس دن پورے ملک میں یوم سیاہ منائیں گے، اور ظاہر ہے ہم پاکستانیوں سے، صحافیوں سے، ہمارے جو شاعر بھائی ہیں، ہمارے جو ججز ہیں، ہمارے جو لائرز ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہم صرف یہ کہیں گے جب 8 فیبرری کو آپ نے انقلاب برپا کیا تھا، اس 8 فیبرری کو بھی آپ ایک انقلاب برپا کریں گے اور ان کو بتا دیں گے کہ آپ صرف ہم پر مسلط ہیں، نہیں تو ملک کا وزیر اعظم اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے جسے عوام نے منتخب کیا۔ میں اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ ڈنڈے تو کون اٹھاتا ہے؟ ڈنڈے کس نے اٹھائے ہوتے ہیں؟ پورا ملک کون بند کرتا ہے؟ دفعہ 144 کا نفاذ کیسے ہو جاتا ہے صرف اسی دن جس دن پاکستان تحریک انصاف کسی جلسے کا، کسی احتجاج کا یہاں پر اعلان کرتی ہے؟ اسی دن کیوں لوگوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟